من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہیں، جس نے اس پوری کائنات کی تخلیق بخشی اور انسانوں کا اشرف المخلوقات بنایا. اتنا ہی بس نہیں بلکہ قرآن کریم اور فرقان حمید جیسی بابرکت اور مقدس کتاب عطا فرمائی. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کی ہماری اس تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے جن جادو کی حقیقت. اللہ رب العالمین سے دعا گو رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے پاک کلام سے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے کچھ فرامین آپ کے سامنے رکھیں. اور اللہ رب العالمین کی یہ سعادت، اللہ کی طرف سے یہ سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم یہاں اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے، اس کے نبی کے فرمان کو سننے کے لیے جمع ہوئے. الحمدللہ. ہمارا جو موضوع ہے جن جادو کی حقیقت، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ زاریات کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو یوں ہوگا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون، لیکن اپنی عبادت کے لیے. یعنی جنوں کا پیدا کرنے کا بھی مقصد اور تمام انسانوں کا پیدا کرنے کا مقصد ایک ہے، الا لیعبدون، اللہ رب العالمین کی عبادت. یہ دونوں کا مقصد ہے. جب یہ دونوں قومیں، یہ دونوں مخلوق اپنے اس عمل کو بھلا بیٹھتی ہیں، اس عمل کو فراموش کر دیتی ہیں کہ ان کا کام عبادت ہے، ان کا مقصد عبادت ہے، تو دونوں کے اندر شر اور فساد پھیل جاتا ہے. انسانوں میں شر پھیلتا ہے اللہ کی عبادت سے دور رہنے سے، اور اسی طریقے سے جناتوں میں شر پھیلتا ہے اللہ کی عبادت سے دور رہنے سے. جب ان دونوں میں شر پھیلتا ہے تو فساد کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. انسانوں میں سے فساد اور جنوں میں سے فساد شروع ہو جاتا ہے. مقصد لوگوں کی کم علمی اور اپنی پیدائش کا مقصد نہ سمجھنا. جنات بھی اپنی پیدائش کا مقصد سمجھنے سے قاصر ہو گئے اور انسان بھی، اس لیے فساد بڑھتا ہے. آج اس موضوع کو رکھنے کا جو مسئلہ ہے کہ کیوں رکھا گیا ہے، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے. جنوں کے ذریعے سے جو فساد آج امت مسلمہ میں برپا ہے، اور خود
انسانوں میں سے فساد جو امت مسلمہ میں برپا ہے، واحد ذریعہ یہی ہے۔ جن جنات جادو کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے سے سمجھ لیں، ہم خود اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو چکے ہیں، ہم خود اللہ کے فرامین سے نکل چکے ہیں، ہم خود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، اس لیے جن جنات کا مسئلہ ہمیں ہوا ہے۔ اور جن جنات جو سرکشی پہ آمادہ ہیں، وہ اس لیے تمام جنات شیاطین سرکشی پہ آمادہ ہیں کہ اللہ کے فرامین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین انہوں نے طاق کے اندر اٹھا کر رکھ دی۔ آئیے سب سے پہلے ہم جن کی حقیقت دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن کے تخلیق کے بارے میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 میں فرمایا، 26 اور 27، پہلے انسان کی تخلیق کے اللہ رب العالمین نے بیان کی، اس کے بعد جنات کی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی انسان کا جو مٹیریل ہے، انسان کو جس چیز سے پیدا کیا گیا ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی بھی سڑی ہوئی کالی مٹی جو سوکھنے کے بعد کھنکھنانے لگ گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی جسم کے اندر جو ہے اس اسٹیچو کے اندر، اس پتلے کے اندر روح پھونکی۔ اسی طرح جنات کا اللہ نے مٹیریل بیان کیا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا، من قبل نار السموم، انسانوں سے بہت پہلے۔ یعنی جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے آگ سے پیدا کیا ہے، اور انسان سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں، انسان بعد میں پیدا ہوا ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 27، سورہ نمبر 15 میں اللہ نے بیان کیا۔ لیکن جس طرح انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور اس کے چمڑے کے اوپر مٹی کے آثار نہیں ہے، گوشت اور پوست اور ہڈیوں کا وہ مجسمہ بن چکا ہے، اسی طرح جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی ایک خاص شکل اختیار کر چکے ہیں۔ آگ ان میں نہیں ہے جس طرح ہم میں مٹی نہیں ہے، لیکن اصل ہماری مٹی اور جنات کی کیا اصل آگ ہے۔ جنات کو اللہ رب العالمین نے ایک خصوصیت یہ بھی دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق اس طرح فرمائی کہ یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں، غائب رہتے ہیں۔ اللہ نے 3 مخلوق پیدا فرمائی، خاص مخلوق تو ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں ہے، خاص 3 مخلوق پیدا فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7390۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انا عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ فرشتے کس چیز سے پیدا ہوئے؟ نور سے۔ اس کے بعد فرمایا خلق الجان من مارج من نار، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، آگ کی لپٹ سے، یعنی آگ کا جو ٹوپ کا حصہ ہوتا ہے اس ٹوپ کے حصے سے اللہ رب العالمین نے جنوں کو پیدا کیا۔ جس طرح انسانوں کو زمین کے خطے کی الگ الگ جگہوں سے مٹی اٹھا کر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ جمع کر کے انسان کا اسٹیچو بنایا، اسی طرح آگ کی جو ٹوپ لپٹ ہوتی ہے اس سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، جو فرمایا اللہ کے نبی نے خلق الجان من مارج من نار، جنات کو آگ کے شعلے سے اس کی لپٹ سے پیدا کیا، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا ان سے بیان کر دیا گیا ہے، یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتے اور جنات انسانوں کی نظروں سے اوجھل رکھے، انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے اپنی اصل صورت کے اندر۔ جناتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ جنات، یہ شیاطین
اور اس کی ذریت تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ، اس کی ذریت، انہ یراکم ہوا وقبیلہ ما حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی جنات کے لیے خاص جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے وہ اوجھل ہے، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے اصلی شکل کے اندر۔ اس کے علاوہ اگر جنات دوسری شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آتا ہے، مثال کے طور پر کسی انسان کا روپ اختیار کر کے ہمارے سامنے آتا ہے، کسی بزرگ کا روپ اختیار کر کے ہمارے سامنے آتا ہے، یا کسی جانور کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، تو ہم اس جن کو دیکھ سکتے ہیں۔ دلیل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر موجود ہے، سامنے مشرکین کا 1000 کا لشکر موجود ہے، اور ان مشرکین کے اندر ایک شخص سراقہ ابن مالک کی شکل کے اندر داخل ہوا جو کہ شیطان تھا۔ سراقہ بن مالک یہ اسلام بعد میں قبول کر لیے تھے، اس ٹائم پہ یہ مشرک تھے اور کافروں کی جماعت میں شامل تھے۔ ان کی شکل اختیار کر کے شیطان اپنی ذریت کے ساتھ آیا، اور آنے کے بعد طرح طرح کے مشرکینوں کو اس نے ورگلایا اور بھروسے دیے۔ اس کے بعد جب فرشتوں کی جماعت اللہ کی طرف سے نابودار ہوئی، فرشتوں کی فوج مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آئی، تو شیطان بھاگ کھڑا ہوا اپنی تمام جماعت کے ساتھ اور کہنے لگا اب جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ بھاگ چھوٹا۔ ایسے کئی موقع ہیں کہ انسان کی شکل میں جنات آیا اور صحابہ اکرام نے اسے دیکھا، جانوروں کی شکل میں جنات آیا اور صحابہ اکرام نے اسے دیکھا۔ کئی مثالیں ملتی ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک مثال اور دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے ایک باب باندھا ہے سانپوں کے مارنے کا بیان۔ اس باب کے تحت وہ ایک حدیث لاتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری کے پاس ایک شخص ملاقات کے لیے آئے، ان کا نام ہے ابو سعید ملاقات کے لیے آئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس۔ جب وہ نماز کے اندر مشغول تھے، وہ تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرنے لگے، بیٹھ گئے کہ ابو سعید خدری نماز سے فارغ ہوئے پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اتنے میں انہوں نے کیا دیکھا، ان کے گھر کے ایک بازو کے اندر کھجور کے خشک تنے پڑے ہوئے تھے، ان کے اندر کچھ حرکت ہوئی۔ انہوں نے ابو صاحب نے دیکھا کہ کچھ حرکتیں، کوئی مسئلہ ہے، وہ کھڑے ہو کر جیسے ہی جانے لگے تو ابو سعید خدری نے اشارے سے روک دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ جب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ کہ کہا کہ اس سانپوں جو ہے اس خشک تنوں کے اندر کوئی حرکت ہے۔ کہا فلا فلا کمرہ دیکھ رہے ہو جو سامنے نظر آ رہا ہے؟ بولا ہاں۔ یہاں ایک شخص رہتا تھا جس کی نیا نکاح ہوا تھا، اور جنگ خندق کے موقع پر وہ ہمارے ساتھ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوپہر کے وقت وہ اجازت لے کر اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ معمول کے مطابق ایک دن وہ دوپہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے گھر جانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہتھیار لے لے، اپنے ہتھیار لے لے، بنو قریظہ سے میں تیرے لیے خوف میں ہوں، کہیں وہ تجھ پر حملہ نہ کر دے۔ وہ صحابی رسول اس نیزے کو لیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ ابھی وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ محترمہ گھر کے دروازے پر کھڑی۔ صحابی رسول کو جلال آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ وہ نیزہ اپنی بیوی کو اٹھا کر مارنا چاہتے ہیں تو بیوی کہتی ہے اللہ کے بندے پہلے پوچھ تو صحیح، مجھے نکلنے کی کیا ضرورت پڑی گھر سے؟ کیوں میں باہر کھڑی ہوں؟ کیوں کس لیے کھڑی ہے؟ کہا گھر کے اندر جا کے دیکھ سانپ ہے۔ صحابی رسول داخل ہوئے اور دیکھا کہ واقعی ایک بلیک کوبرا بستر کے اوپر کنڈلی مار کے بیٹھا ہے۔ وہ صحابی رسول نے نیزہ ہاتھ میں تھا، اس کو نیزے سے مارا اور مار کر اس کو باہر لیا ہے، اور جیسے اس پر زمین پہ پٹکا، ان کی اہلیہ فرماتی ہے میرے کو یہ معلوم نہیں، مجھے یہ گمان نہیں پہلے وہ سانپ کا دم نکلا یا پہلے میرے شوہر کا دم نکلا۔ یعنی وہ صحابی رسول بھی اسی وقت آن دا اسپاٹ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔
اس کی ڈیڈ باڈی اٹھا کر ان صحابی کی لے کے گئے، اللہ کے نبی کے سامنے رکھی، کہا اللہ کے نبی ایسا اور ایسا مسئلہ ہوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جنوں کی ایک جماعت میرے اوپر ایمان لا چکی ہے اور وہ ان کے قبیلے والے سانپوں کی شکلوں میں تمہارے گھروں کے اندر رہتے ہیں، جب بھی تم کوئی سانپ کو دیکھو 3 مرتبہ اسے جانے کو کہو، نہ جائے تو مار دو، وہ شیطان ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجیے زندہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تم اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو اس حدیث سے کئی مسئلے پتہ چلتے ہیں، لیکن ہم موضوع کے متعلق جو مسئلہ ہے اسی کو اخذ کریں گے۔ جیسے چھوٹا سا مسئلہ کہ ان صحابی رسول نے اپنی زوجہ محترمہ کو گیٹ پر کھڑے ہوئے دیکھا تو ان کی غیرت اتنی تھی کہ وہ قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آج ہماری گھر کی خواتین چاہے جہاں پھرے، ہمارے دل کے اندر کوئی چینجنگ پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر دل کے اندر ہماری نفرت نہیں آتی کہ ہماری گھر کی خواتین، ہماری گھر کی عورتیں بازاروں کے اندر بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ ایک صحابی رسول کی غیرت اتنی کہ وہ اپنی بیوی کو جان سے مارنے کے لیے آمادہ ہو گئے کہ تو بے پردہ باہر کیوں کھڑی ہے؟ ہمیں اپنی ماں اور بہنوں کو پردے کا حکم دینا چاہیے۔ اور جو ہمارا اس سے مسئلہ ہمارے موضوع کے متعلق جو اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جنات جانوروں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، جس طرح سانپ کی شکل اختیار کر کے صحابی رسول کے وہ سامنے آیا۔ لیکن جناتوں کو اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ اور بھی کچھ قوتیں اور طاقتیں دی ہیں، لیکن سب دائرے کے اندر ہے، کوئی دائرے سے باہر نہیں ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کا ہم جب واقعہ پڑھیں گے سورہ نمل کے اندر تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سلیمان علیہ السلام ان جناتوں کے ذریعے سے بڑے بڑے محل تعمیر کروا دیا کرتے تھے۔ مسجد اقصی خود جناتوں کی تعمیر کرتا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے کڑاؤ جو جگہ سے نہیں ہل سکتے، جگہ پہ رکھے ہوئے یہ جنات بنا دیتے تھے۔ یہ سب اللہ رب العالمین نے انہیں قوتیں اور انسان سے تھوڑا الگ کر کے انہیں پیدا کیا ہے۔ لیکن جس طرح قرآن کے اندر حرام انسانوں کے لیے ہے، اسی طرح ان جناتوں کے لیے بھی وہی حرام ہے۔ جس طرح پوری کی پوری شریعت انسانوں کے لیے ہے، جنوں کے لیے بھی وہی شریعت ہے۔ جس طرح انسان بعض امور کے اندر اختیار نہیں رکھتے، شیطانوں کا جناتوں کا بھی بعض امور پر اختیار نہیں ہے، 0% ہے۔ لیکن مسئلہ بس اتنا ہے، ہماری آنکھوں سے یہ اوجھل ہے، اس لیے ہم جن جنات کے مسئلے کے اندر بہت بڑی گمراہی میں چلے گئے ہیں، بہت بڑے بڑے وسوسوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ رات کے اندر اگر کسی کو کوئی پرچھائی دکھائی دے اس کا دل دھڑک دھڑک کرنے لگتا ہے۔ بعض اوقات خود کی پرچھائی سے ڈر جاتے ہیں، بعض اوقات خود کی پرچھائی سے ڈر جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ جنوں کا صحیح علم ہم نے قرآن اور حدیث سے اخذ نہیں کیا، اس لیے ہم گمراہی کے اندر جا رہے ہیں۔ اگر حقیقی طور پر ہم قرآن حدیث سے اس علم کو اخذ کرتے تو انشاءاللہ ہم جناتوں سے ڈرنے والے نہیں تھے، نہ یہ اتنی بیماریاں جن جنات کی ہمیں لاحق ہوتی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں پورا کا پورا مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ جس طرح جنات انسان شریعت اسلامیہ کے مکلف ہے، جنات بھی ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کا کھانا اور پینا انسان پر حرام قرار دیا ہے، اسی طرح جنات پر بھی حرام قرار دیا۔ جی جنات بھی کھاتے اور پیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن مسعود راوی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت آئی اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ ایمان لا چکے ہیں، ہمارا کھانا کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ جانور جو بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا جائے وہ تمہارا کھانا ہے۔ یعنی ہر وہ جانور جو بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا جائے، اس کے بعد جو اس کی ہڈی بچتی ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین تمہارے لیے گوشت کو چڑھا دے گا، وہ تمہاری غذا ہے۔ اور جو بکریوں کی مینگنیاں ہیں وہ تمہاری مویشیوں کی، تمہارے جانوروں کی غذا ہے۔ تو یعنی حلال جو چیزیں ہیں خاص طور سے جانور، اور اس جانور کی ہڈی جو بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا ہے جناتوں کی خوراک ہے۔ اگر بنا بسم اللہ کے کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے
یا غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ جناتوں پر بھی حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بغیر اللہ، کہ اللہ نے تم پہ حرام کر دیا ہے انما حرم علیکم المیتۃ مرا ہوا جانور، والدم خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ اور اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کا کھانا کلیہ طور پہ اللہ نے حرام کر دیا۔ یہ تمام چیزیں جناتوں پر بھی حرام ہے۔ غیر اللہ کا کھانا، اللہ کے علاوہ کسی پیر کے نام کا، کسی فقیر کے نام کا، کسی بابا کے نام کا، کسی اولیاء کے نام کا، کسی شہید کے نام کا، چاہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام کا کیوں نہ ہو، حرام ہے۔ اور جو ذبح کرتا ہے جانور، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیر کے لیے جانور ذبح کرے، جو اللہ کے علاوہ بتوں کے لیے جانور ذبح کرے، جو اللہ کے علاوہ پیروں کے لیے جانور ذبح کرے، فقیروں کے لیے جانور ذبح کرے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کرتا ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس کی اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور اللہ رب العالمین کی طرف سے حرام ہے، ذبح کرنا لعنتی فعل ہے۔ اور تیسرا، ذبح جو عمل ہے جس کو وہ قربان کر رہا ہے، یہ عمل شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین مخاطب ہو کر فرماتا ہے قل، اے نبی آپ فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسوقی میری قربانی، ومحیایا میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین صرف اللہ کے لیے۔ یعنی قربانی جو ہے جانور کو ذبح کرنا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ غیر کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو یہ شرک ہے، ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے اور ذبح حرام ہے۔ اور جس طرح ہمارے اوپر حرام ہے اسی طرح جنوں کے اوپر بھی اس کا کھانا، اس کا پینا حرام ہے، الا یہ کہ شیطان جن ہو۔ اب یہاں سے میں دو کیٹیگری کر دیتا ہوں، ایک مومن جن اور ایک کافر جن۔ کافر جن جو ہوتے ہیں، جو مشرک ہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، ان کی غذا اس ہڈی پر نہیں ہے جسے بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا۔ ان کی غذا کہاں ہے؟ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ ان کی غذا ہے۔ یعنی شیطان کی جو غذا ہے، شیطان کا جو کھانا ہے، وہ کہاں پر ہے؟ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام پر کھلایا جائے، غیر اللہ کے نام پر پلایا جائے، وہ شیطانوں کی غذا ہے۔ کافر جنوں، مشرک جنوں کی غذا ہے، مومن جن اس کو کبھی بھی اپنی غذا نہیں بناتے۔ اسی طرح سے جناتوں کے، شیطانوں کے کھانوں میں سے کھانا یہ بھی ہے، ہر وہ چیز جس کو بنا بسم اللہ کے کھایا جائے یا پیا جائے وہ شیطان کی غذا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، اگر تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو تمہارے کھانے کے اندر شیطان شریک ہو جائے گا، وہ بھی اپنا حصہ بنا لے گا۔ اسی طریقے سے ہر وہ عمل جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا، شیطان کی غذا بتا رہا ہوں، ایک تو کھانا پینا، دوسرا ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، جس پر اللہ نے عذاب کی دھمکی دی، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی وعید سنائی، وہ تمام اعمال شیطان کی غذا، شیطان کا کھانا، اس سے شیطان اسٹرانگ ہوتا ہے، اس سے جنات مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے کے بعد دعا پڑھتا ہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی آل ربنا توکلنا، کہ اللہ کے نام سے ہی میں داخل ہوتا ہوں، اللہ کے نام سے ہی نکلا تھا، وعلی آل ربنا توکلنا، اور میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان دور ہو جاتا ہے اور اپنے یاروں سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے شیطان؟ اپنے یاروں سے کہتا ہے کہ
کہ آؤ اور رہو اور سو اور کھاؤ اور پیو، کیونکہ ہم گھر میں داخل ہوئے بنا بسم اللہ کے، ہم کھانے پہ بیٹھے بنا بسم اللہ کے، کھانا کھایا تو الٹے ہاتھ سے جو شیطانی عمل ہے، تو تمام غذا شیطان کو ہم دے رہے ہیں، شیطان کو ویلکم ہم کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں جن جنات کی بیماری نہیں لگے گی تو کیا لگے گا؟ ہم خود غور کریں۔ تو جناتوں کا کھانے کے اندر مسئلہ یہ ہے، غیر اللہ کے نام کا کھانا، حرام کھانے، حرام پینے کی چیزیں سب شیطان کی غذا ہے۔ اسی طرح بنا بسم اللہ کے اگر سواری پر بھی وہ سوار ہوتا ہے تو شیطان اس کو اپنی سواری بنا لیتا ہے، گھر کے اندر داخل ہوتا ہے بنا بسم اللہ کے، شیطان اس کو اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ اور اگر رات کے وقت اپنی بیوی سے اگر کوئی ملتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، شیطان اولاد کے اندر بھی شریک ہو جاتا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقت لے جاتا ہے۔ یعنی وہ جو اولاد پیدا ہوگی اس ملاقات کے بعد، شیطان کا اس پر بہت زیادہ اثر ہوگا، بہت زیادہ اس کی پکڑ ہوگی۔ اس کے بعد کئی شیطان اس کو آلریڈی پہلے سے وہ شیطانی وسوسے میں ہے، اور کئی شیطان اس کو آ کر پکڑ سکتے ہیں، اس کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اور اگر بسم اللہ پڑھی گئی اور دعا پڑھی گئی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اگر یہ دعا پڑھ لی تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتی ہے اولاد، اور اس کو زندگی میں شیطان پھر چھوتا نہیں ہے، وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی گھر سے باہر داخل ہوتا ہے، یعنی گھر سے باہر نکلتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں نکلتا ہوں، میرا بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اور نہ تو طاقت ہے نیکی کرنے کی، نہ قوت ہے، مگر اللہ رب العالمین کی مرضی سے، اللہ کی اذن سے۔ جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے اس سے دور ہٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے، جس کو حمزات کہتے ہیں، اور قرین بھی اسے کہا جاتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ شیطان تھا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، کیا دعا کی؟ اللہ اس کو میرا موتی اور فرما بردار کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرین تھا، امزاد تھا، وہ مسلمان ہو گیا، اللہ کے نبی پہ ایمان لے آیا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب وہ مجھے نیکی کا ہی حکم کرتا ہے، لیکن تمہارے ساتھ جو حمزاد ہے، قرین ہے، وہ شیطان ہے۔ اور یہی جو دلوں کے اندر وسوسے آتے ہیں، یہی شیطان جو ہمارے ساتھ میں ہے، یہ جنات ڈالتا ہے۔ اب جب ہم گھر سے باہر ہونے کی دعا پڑھتے ہیں تو یہ شیطان ہمارا ساتھی تھا، یہ دور ہٹ جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ دعا کی برکت کی وجہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی وجہ سے وہ دور ہٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا شیطان ہمیں گمراہ کرنے آتا ہے۔ شیطان کئی طریقے کے ہوتے ہیں، شیطانوں کی کئی فیلڈ ہیں، شیطانوں کو الگ الگ کام پر ابلیس نے، جو شیطانوں میں سب سے بڑا شیطان ہے، اس نے الگ الگ کاموں پہ لگا رکھا ہے۔ پھر دوسرا شیطان آتا ہے اور اس سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو جو اس کا حمزاد ہوتا ہے، قرین ہوتا ہے، جو دعا پڑھنے کے بعد اس سے الگ ہو گیا، وہ کہتا ہے میں اس کا حمزاد ہوں، میں اس کا قرین ہوں، میں اس کا ساتھی ہوں، اس نے ایسے کلمات کہہ دیے کہ میں اس سے الگ ہو گیا، اب تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اگر ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اپنی زندگیوں کے اندر وہ دعائیں پڑھیں گے اور ان دعاؤں کے ترجمے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ یہ تمام شیطانی شروں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ یعنی کسی کی طرف سے اگر جادو کا حملہ ہوا ہے، جس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کرنے کی کوشش کی اور جادو کیا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو
تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والے کا جادو اثر کیوں نہیں کیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ جبکہ جادو اتنا زبردست تھا کہ مورخین لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے یہودی نے یہ جادو کیا تھا، اتنا شدید جادو تھا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اللہ یہ کہ کبھی کوئی بات کہ یہ کام میں نے کیا یا نہ کیا اللہ کے نبی بھول جاتے تھے، اتنا ہلکا اسے اثر ہوا۔ ہم کہہ سکتے ہیں بہت زبردست موسم خراب تھا، بہت تیز ٹھنڈ تھی اور مجھے ہلکا سا زخام آ گیا، اتنی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو سے ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تو حفاظت میں تھے اور تمام دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جانے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، اسی طریقے سے جو ہے عورت سے ملنے کی دعا، ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی ذکر اور کوئی نہ کوئی دعا ضرور بتائی ہے اور خود اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شر سے محفوظ رہے۔ اب اگر کسی کے اوپر شیطانی وسوسوں کی وجہ سے جس نے اپنا شیطان خود اسٹرانگ کر رکھا ہے، جی ہم خود شیطانوں کو غذا دیتے ہیں، ہمارا جو ہمزاد ہے اس کے لیے کھانا ہم تیار کر رہے ہیں، اس کے لیے بستر ہم تیار کر رہے ہیں، اولاد کے اندر ہم خود اس کو شریک کر رہے ہیں، خود ہم اس کو شریک کرنے والے بن رہے ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگر اس جنات کی بیماری سے ہمیں بچنا ہے، نظر بد کی بیماری، XYZ کوئی بھی روحانی بیماری ہو، اس سے ہمیں بچنا ہے، ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ اگر عمل کریں گے ہم تو۔ یہ مسئلہ وہ نہیں ایک کاغذ پہ پین چلایا اور پھاڑ کر دے دیا جاؤ تمہارا کام بن جائے گا۔ ان سے پوچھو تمہارا کام کون بنا رہا ہے؟ تم یہ کاغذ پھاڑنے پہ کیوں مجبور ہو؟ تم کیوں اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر اگر بتیوں کی دھواں کھا رہے ہو؟ کیوں تم لوگوں کی لعنتیں سن رہے ہو؟ تم خود اپنا بیڑا پار کر لو اگر اس تعویذ سے ہوتا ہے تو۔ قاعدہ بتاتا ہوں آپ کو، اس کے بعد تعویذ کا بھی انشاءاللہ پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ انسان کے جسم کے 3 حصے ہیں، ایک انسان کا جسم، اس کی روح اور اس کے ساتھ جو اس کا ہمزاد ہے شیطان۔ جسم کی جو غذا ہے، بدن کی جو غذا ہے وہ کھانا اور پینا ہے، کھانے پینے سے ہم باڈی کو طاقت دے سکتے ہیں۔ روح کی جو غذا ہے، جو ہماری روح ہے، جو اللہ کی طرف سے پھونکی گئی ہے، اس روح کی غذا عبادت ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ اپنی زندگی گزارنا ہے، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ اور ہمارے کریم کی، ہمارے شیطان کی، ہمارے ساتھ جو جنات، اس کی غذا گناہ ہے، حرام کام ہے، حرام کھانا ہے، حرام پینا ہے، حرام دیکھنا ہے، حرام سننا ہے۔ مولوی صاحب حرام کھانا اور پینا تو سنا تھا، دیکھنا اور سننا یہ کیا ہے حرام؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ حرام دیکھنا یہی ہے کسی غیر محرم کو ہم دیکھیں، کسی ایسی عورت کو ہم دیکھیں جو غیر محرم ہو، ہماری محرم نہ ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھ کا زنا ہے۔ یہ کس کا زنا ہے؟ یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں سے بھی کہو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ لیکن پہلے مسلمان مردوں سے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا، مردوں سے کہا اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اس کے بعد عورتوں سے کہا وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی عصمتوں کی، اپنی عزتوں کی حفاظت کرے۔ تو حرام دیکھنا یہ ہے کہ غیر مرد کو ہم دیکھیں یا غیر عورت کو مرد دیکھے، اس کو کہتے ہیں آنکھ کا زنا، یہ ہے حرام دیکھنا۔ حرام سننا کیا ہے؟ میوزک، گانا بجانا، جس کو ہم روح کی تسکین سمجھتے ہیں، وہ شیطان کی غذا ہے۔
جس کو ہم روح کی تسکین سمجھتے ہیں، بولے میوزک سنے بنا سکون نہیں ملتا، وہ تمہارا سکون نہیں، وہ شیطان کا سکون ہم میسر کر رہے ہیں۔ ہمارے جسم کا سکون ہمارا کھانا پینا، ہماری روح کی غذا عبادت ہے۔ جس سکون کی تلاش میں ہم ہیں اور جو سکون ہم دے رہے ہیں وہ ہم شیطان کو دے رہے ہیں، اس کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، اس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنی روح کو غذا دیں گے کس طرح؟ اپنے کانوں سے کوئی حرام چیز نہیں سنیں گے، کوئی میوزک نہیں سنیں گے۔ اور کتنی بڑی وعید اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گانے بجانے کے اوپر رکھی، کتنی بڑی وعید ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي يُسَمَّعُونَ بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى مَعْزِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلَكُمْ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری امت شراب کو نام بدل کے یوز کرے گی۔ شراب ہوگی، نام اس کا کچھ اور رکھ دیا جائے گا اور اس کو بڑے مزے سے پیئیں گے، حلال سمجھ کے۔ اور یسمعون بغیر اسمها یعزف علی معازف والمغنیات، ان کی سرپرستی کے اندر گانے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی۔ اللہ اکبر۔ آج نہیں ہو رہے سرپرستی میں گانا بجانا؟ آج اگر کسی کے گھر میں شادی ہو، خود سرپرست باقاعدہ اجازت دیتا ہے پورے ڈی جے کے ساتھ تمام آلات موسیقی لائے جائے اور پوری رات گانا بجانا اور ناچنا اور کودنا ہوتا ہے۔ کس کے نام پر؟ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ سنت کو ادا کرنے کے لیے تمام شرک اور خرافات اور حرام کام ہو رہے ہیں۔ اب سرپرستی کا مطلب یہی ہے۔ اور وضاحت کروں، انٹرنیٹ سب یوز کرتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، میسنجر سب بالکل عام ہو چکا ہے۔ واٹس ایپ پہ ہم نے ایک گروپ بنا دیا ٹائم پاس۔ اب اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اندر ہم میوزک والی چیزیں، ڈراموں والی چیزیں، فاحشات والی چیزیں شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ گروپ ایڈمین کیا ہے؟ یہ گروپ ایڈمین کی سرپرستی کے اندر گانا بجانا ہو رہا ہے۔ لوگ حرام سن بھی رہے ہیں، حرام دیکھ بھی رہے ہیں، کانوں کا بھی زنا ہو رہا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہو رہا ہے۔ اللہ جب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ دو وعیدیں ہیں۔ پہلی وعید قرآن سے، اللہ رب العالمین سورہ